لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم شریعت میں کچھ کام ہیں جن کو کرنا ہے اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے بچنا ہے۔ نوافل اگر ہم پڑھیں گے ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی نفل نماز نہ پڑھے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہم صبح شام ذکر کرتے ہیں، صبح 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ ہم نے تسبیحات پڑھی، پڑھیں گے ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آدمی اشراق پڑھتا ہے، چاشت کی نماز پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، پڑھے گا ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں، پڑھنے کی وجہ سے نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ایک آدمی ان نوافل کا اہتمام نہیں، ان نوافل کا تو اہتمام کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، اذکار بھی کرتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ جو کام نہیں کرنے چاہیے وہ بھی کرتا ہے تو یہ سارے اذکار، یہ سارے نوافل، یہ ساری عبادتیں آدمی کے لیے بے فائدہ ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور بہت اونچی شخصیت، تہجد کے لیے اٹھے تو بیٹا وہ بھی تہجد کے لیے اٹھ گیا۔ جب تہجد سے فارغ ہوئے تو بیٹے نے اس وقت جو لوگ سو رہے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ابا جان، ہم لوگوں نے تو تہجد پڑھی ہے اور یہ پڑھے سو رہے ہیں۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹے، تم بھی سوتے تو یہ تمہارے حق میں اچھا تھا، لیکن تم نے اٹھ کر تہجد پڑھی اور پھر اس کے بعد اتنے سارے سونے والوں کی تم نے جو غیبت کی ہے، تو یہ تہجد کے پڑھنے پر جو تمہیں ثواب ملا، اس غیبت کے کرنے پر اس سے زیادہ گناہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ تو اس لیے اہمیت
نوافل کی اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ ہم اپنے کو گناہوں سے کس حد تک بچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، کہ ہم کس حد تک اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہیں۔ ان گناہوں میں غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں بہت کثرت سے پایا جاتا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کا تعلق دین سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہیں، لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس سے دیندار لوگوں کی مجلسیں بھی آباد رہتی ہیں، جو اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں، جو اپنے کو تہجد گزار سمجھتے ہیں، جو اپنے کو نیک سمجھتے ہیں، ان کی محفلیں بھی غیبت سے آباد رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَرِهْتُمُوهُ، تم تو اس کو ناپسند کرتے ہو، تو پھر وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، غیبت مت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بچو گے تو اللہ تعالیٰ تو بندوں کی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ہیں۔ غیبت کہتے کس کو ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ اب یہ لفظ بہت عام ہے کہ ہم کسی کا بھی ذکر اس انداز سے کریں کہ وہ اپنے اس ذکر کو پسند نہیں کرتا ہے، اس انداز سے تذکرے کو۔ آپ نے کسی کی گاڑی کے بارے میں کوئی بات کہی، وہ فلاں صاحب کی گاڑی دیکھے تو ہنسی آتی، کیسا کلر لیے، اچھا اب یہی چیز اس کو معلوم ہوئی تو خوشی ہوتی۔ تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت کا مطلب کسی انسان کی برائی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی انسان کی برائی کو غیبت کہتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کا ایسا ذکر کہ اس کو وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ تو آپ کسی کی گاڑی کا عیب بیان کریں گے تو وہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، آپ کسی کے کپڑوں کا عیب بیان کریں گے وہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی غیبت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے جس بھائی کے برائی کر رہا ہوں اگر وہ حقیقت میں اس کے اندر موجود ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، اور اگر تم اس کی ایسی برائی بیان کر رہے ہو جو اس کے اندر نہیں ہے تو یہ غیبت نہیں، یہ تو بہتان ہے، یہ تو الزام لگانا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی کی غیبت کرتے ہیں اور ان کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ آپ غیبت کر رہے ہیں، تو وہ جواب میں پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ کہتے ہیں میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح ہے، ان کے منہ پہ بولتا ہوں۔
کے سامنے بولتا ہوں، کوئی غلط بات بول رہا ہوں کیا؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی گناہ کو گناہ سمجھ کر، غلط سمجھ کر کرنا یہ گناہ ہے، اور کسی گناہ کو صحیح سمجھ کر کرنا یہ آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایسا جو کہا ہے کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں غیبت کر رہا ہوں، میں اس کی برائی بیان کر رہا ہوں، سامنے بولتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیبت کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے یہ جملہ جو ہم لوگ کہتے ہیں یہ بہت خطرناک ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی کے سامنے اس کا عیب بیان کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور اس کو لمز کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کسی کے موجودگی میں اس کے عیب بیان کرنا یہ ایسا ہے جیسے زندہ آدمی کے گوشت کو نوچنا۔ ایک آدمی زندہ ہے، اس کے گوشت کو آپ نوچ رہے ہیں، چھل رہے ہیں، اور ایک آدمی موجود نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے عیب کو بیان کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی مردار کے گوشت کو نوچنا۔ اس لیے غیبت کو مردار بھائی کے گوشت کے کھانے سے اللہ تعالی نے تعبیر فرمایا ہے۔ حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی آدمی ایک حبشی کی لاش پیش کر کے کہہ رہا ہے کہ اس میں سے کھاؤ۔ حبشی کالا کلوٹا، افریقہ کا رہنے والا، تو اس کی لاش ہے اور ان سے کہہ رہا ہے اس میں سے کھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس میں سے کیوں کھاؤں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ نے فلاں مسلمان کے حبشی غلام کی غیبت کی ہے، اور غیبت کرنا مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اس لیے آپ کو یہ کھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کی کوئی غیبت نہیں کی، نہ میں نے اس کی کوئی برائی بیان کی، میں نے تو اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ تو اس بتلانے والے نے بتایا کہ فلاں جگہ اس کی غیبت ہو رہی تھی اور آپ وہاں موجود تھے اور آپ سن رہے تھے، اس مجلس میں آپ موجود تھے، تو نہ آپ نے اس کا دفاع کیا، نہ آپ نے کوئی جواب دیا۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ غیبت جو لوگ کر رہے ہیں ان کی بات کو سننا بھی غیبت کے گناہ میں داخل ہے۔ میں تو نہیں بول رہا تھا، وہ لوگ بول رہے تھے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں گناہ سے بچ گیا، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا یہ زنا سے بھی برا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زنا سے برا کیسا ہے، زنا سے بھی برا گناہ کیسا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر آدمی زنا کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔
اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کسی کی غیبت کی، اس کو تو پتہ بھی نہیں، اب ہم معافی چاہتے ہیں، اور اب جب ہم جا کر اس سے کہیں گے کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، آپ مجھے معاف کر دیجئے، تو ہم نے جب غیبت کی تھی جب تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن اب جب جا کے ہم نے اس سے معافی کے لیے بتایا تو اب تکلیف ہو رہی ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو کچھ علماء نے کہا کہ اس کی معافی کا طریقہ یہ ہے کہ بجائے جس کی غیبت کی ہے اس کے سامنے جا کے اس سے کہنے کے کہ آپ کے بارے میں نے یہ کہا تھا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، تو اس کو تو اب تازہ تکلیف ہوگی۔ اس کے بجائے جن لوگوں کے درمیان اس نے غیبت کی تھی ان کو جا کر کہے کہ میں نے فلاں صاحب کے بارے میں جو کہا تھا وہ میں نے غلط کہا تھا، اور میں اپنی اس بات سے رجوع کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی جو ہے میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس طرح کسی کے بھی پیٹھ پیچھے کوئی برائی نہ کریں۔ تو جن کے درمیان غیبت کی تھی ان کو جا کر بتائے کہ میں نے غلط کہا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو اور اس کی ٹوہ میں مت لگو۔ کان، آنکھ، دل، ان میں سے ہر ایک کا آدمی سے سوال کیا جائے گا۔ کان نے جو چیزیں سنی ہیں ان کا سننا جائز تھا، آنکھوں نے جن چیزوں کو دیکھا ہے کیا ان کا دیکھنا درست تھا، اور دل نے جو خیالات اپنے اندر پکائے کیا وہ خیالات ٹھیک تھے، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو بغیر دیکھے اور بغیر تحقیق کے سنی سنائی باتوں پر ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القول الجمیل میں چور کی شناخت کا ایک عمل لکھا ہے، لیکن آگے لکھتے ہیں کہ جب تک شرعی دلائل سے ثابت نہ ہو کہ یہ چور ہے تب تک اس پر چوری کا الزام نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ جب تک ہم اپنے آنکھوں سے کسی کو چوری کرتے نہ دیکھیں تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ چور ہے۔ اب ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہے اور چور نے اقرار بھی نہیں کیا ہے، پھر صرف کسی کے کہہ دینے پر یہ سمجھ لینا کہ یہ چور ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ جہاں کسی کو ذرا سی بیماری ہو گئی، بخار آیا، درد سر ہوا، کوئی پریشانی ہوئی اور تکلیف دور نہیں ہو رہی ہے آسانی سے، تو لوگ کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں اور پھر اس نے کہا کہ آپ پر سحر کا اثر ہو گیا ہے اور تمہارے گھر میں سے ہی کسی نے کیا ہے۔ تو اب ہم اپنے خاندان میں، اپنے تعلقات میں غور کرتے ہیں کہ کس سے میرا جھگڑا ہوا تھا، اور فوراً خیال کی سوئی اس کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ نہ کسی عامل کا اس طرح کہنا درست ہے،
کہ خاندان میں کسی نے کیا ہے اور فلاں نے کیا ہے، اور کسی کے کہنے پر اس کو مان لینا یہ جائز نہیں۔ عامل کوئی بھی ہو، اس کے کہنے پر اگر ہم یہ یقین کر رہے ہیں، اس نے کہا کہ رشتہ داروں نے کیا ہے، بازو والوں نے کیا ہے، اگر ہم اس کی بات پر یقین کر رہے ہیں تو یہ حرام۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ لبید ابن اعصم ایک منافق تھا جس کی یہودیوں سے سازباز تھی، اس نے حضور پر جادو کروایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور میرے پاس تشریف لائے اور بہت دیر تک دعا میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ میں نے اللہ سے اپنی بیماری کے متعلق پوچھا تو اللہ نے خواب میں 2 فرشتے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کو میرے پاس بھیجا، ایک میرے سرہانے کھڑا ہوا اور دوسرا پینتی کی طرف۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا، تو دوسرے نے بتایا کہ لبید ابن اعصم نے ان پر جادو کیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کون سی چیز میں جادو کیا، تو اس نے بتایا کھجور کے شگوفے میں رکھا گیا ہے۔ دوسرے نے پوچھا کہ کہاں رکھا ہوا ہے، تو اس نے کنویں کا نام بتایا کہ فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے ہے۔ چنانچہ حضور اٹھے، حضرت علی کو، حضرت عمار بن یاسر کو اور چند مخصوص صحابہ کو حضور ساتھ میں لیے اور اس کنویں پر گئے اور ان سب چیزوں کو نکالا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موم کا پتلا بنا کر اس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ حضور نے اس موقع پر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک ایک آیت پڑھ کر اس سوئی کو نکالا، اور آپ جب اس سوئی کو نکالتے تھے اس پتلے میں سے تو حضور کو اپنے جسم میں تکلیف محسوس ہوتی تھی، جیسے جسم سے سوئی نکالی جا رہی ہے۔ بہرحال جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ یہ کس نے کیا ہے، یہ جادو فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے؟ تو حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے صحت دے دی ہے، اب میں کسی مسلمان یا کافر کے خلاف فتنہ بھڑکانا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے آپ کو معلوم تھا کہ یہ کس نے کیا ہے، مگر حضور نے اس کا نام ظاہر نہیں کیا۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا تھا، فرشتوں کے ذریعے معلوم ہوا تھا، یہ تو بالکل یقینی اطلاع ہے۔ اور ہمیں جو معلوم ہوتا ہے وہ کسی عامل سے معلوم ہوتا ہے، جبرائیل امین سے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا جبرائیل امین سے، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے ابلیس لعین سے، اور ہم اس کی بات پر جبرائیل کی بات سے بھی زیادہ یقین کرتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت جبرائیل نے بھی جو نام بتایا وہ دوسروں کو نہیں بتایا، اور ہم ایک جھوٹا آدمی جو نام بتاتا ہے وہ سب کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی کوئی بھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک نگران فرشتہ چوکس کھڑا ہوا رہتا ہے اور اسے فوراً اسے لکھ لیتا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے نامہ اعمال پھیلا دیے ہیں اور فرشتہ مقرر کر دیا
جو تمہاری ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہے. اب چاہے تم بھلی بات کہو یا بری، اور جس دن تمہارا انتقال ہوگا اس نامہ اعمال کو لپیٹ کر تمہاری گردن میں ہی پہنا دیا جائے گا. اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال خود ہی پڑھ لو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج حساب کے واسطے کسی اور کی ضرورت نہیں، تم خود ہی اس کا حساب، تم خود کافی ہو اس کا حساب کرنے کے لیے. اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی زبان سے جو بھی بات کرے تو وہ 4 طرح کی ہوتی ہے. یا تو وہ مفید ہے، یا پھر مضر ہے، نقصان دہ ہے، اور تیسرے کچھ مفید ہے کچھ نقصان دہ ہے، اور چوتھے یہ ہو سکتا ہے کہ نہ مفید ہے نہ نقصان دہ ہے. پھر امام غزالی فرماتے ہیں جو مضر ہے، نقصان دہ ہے، اس سے تو آدمی کو بچنا چاہیے، اور جو مفید ہے عقل کا تقاضا ہے کہ اسے کرنا چاہیے، اور جس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے تو پھر ایسے موقع پر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی فائدے کی خاطر نقصان کو برداشت نہ کرے. جب نقصان ہے تو اس فائدے کو بھی چھوڑ دے، اور جس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے اس میں اپنا وقت لگانا یہ اپنی زندگی کو ضائع کرنا ہے. چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا او لیصمت، اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے. حضور نے ان 4 میں سے ایک کو سلیکٹ کیا کہ فائدے کی بات ہے تو کہے ورنہ تو خاموش رہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیں. ایک آدمی کسی راستے سے جا رہا ہے، وہاں ہیرے جواہرات بھی پڑے ہوئے ہیں اور پتھر بھی ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہے. اب اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو ہیرے اور جواہرات کو اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لے، اور چاہے تو پتھروں کو اٹھا کر ڈال لے. اب یہ انسان کو اختیار ہے. اب اگر آدمی ہیرے اور جواہرات کو چھوڑ کر پتھروں کو اپنے تھیلے میں ڈال کر لے جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں. تو بالکل اللہ نے ہمیں صبح سے شام تک کے کچھ اوقات دیے ہیں. اب ان اوقات میں اگر ہم نے اللہ کا ذکر کر لیا تو ہم نے ہیرے اور جواہرات کو سمیٹنے کی کوشش کی. ہم نے قرآن کی تلاوت کی تو ہم نے کچھ ہیرے اپنی تھیلی میں جمع کر لیے، اور اس کے بجائے اگر ایسی بات ہم کر رہے ہیں جس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے تو پھر گویا ہیرے اور جواہرات اپنے پاس جمع کرنے کے ہم نے پتھر جمع کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ والمؤمن من امنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. 3 مرتبہ قسم کھا کر حضور نے فرمایا کہ وہ ایمان والا نہیں ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ تو حضور نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے مامون اور محفوظ نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ مومن نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا. ایک ہے تکلیف پہنچانا اور ایک ہے
پڑوسی کا ہماری طرف سے مطمئن ہونا کہ ان سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ہم نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ حضور یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مومن وہ ہے جو دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، حضور یہ فرما رہے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کی تکلیفوں سے دوسرا، اس کا جو پڑوسی ہے وہ مامون ہے، اس کو اطمینان ہے کہ اس کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، پہنچی نہیں، پہنچتی بھی نہیں، یہ اطمینان ہے اس کو، یہ جس کے اندر ہے وہ ہے مومن۔ اور ہم کتنے ہی لوگوں کے بارے میں ان کو دیکھتے ہی ڈر لگتا ہے، انہیں کب میرے کو نقصان پہنچاتا نہیں معلوم۔ کتنے ہی لوگوں کے بارے میں ہمارا یہ خیال رہتا ہے کہ یہ اس سے مجھے کسی بھی وقت تکلیف پہنچ سکتی، آدمی ڈرتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں، جس کے بارے میں آپ ڈر رہے ہیں یا آپ کے بارے میں کوئی ڈر رہا ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ دشمنی پکڑا تو چھوڑتا نہیں، تو ہمارے بارے میں لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ سیدھی سیدھی بات ہے، مومن نہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے دو جبڑوں کے درمیان اور دو رانوں کے درمیان ان دو چیزوں کی ضمانت دے کہ میں ان سے کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو حضور فرماتے ہیں ازمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو ہم لوگ اپنی مجلسوں میں، اپنی گفتگوؤں میں کسی اور کا تذکرہ کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے اس کا کوئی عیب، اس کی کوئی برائی بیان کرتے ہیں، تو یہ وہ سنگین گناہ ہے جو معاف ہونے والے گناہوں میں سے نہیں ہے جب تک صاحب حق خود معاف نہ کر دے۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اپنی گفتگوؤں کو جاری رکھنا چاہیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ غیبت سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو دونوں یہ طے کر لیں کہ آپ یا تو میرے بارے میں بتائیے یا اپنے بارے میں بتائیے، اور میں آپ کے بارے میں بولوں گا یا اپنے بارے میں بولوں گا، ہم کسی تیسرے کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ ختم ہوگی غیبت۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی اپنے بارے میں بولے گا تو کیا بولے گا؟ اپنی برائیاں تو نہیں بول لیتا، اور سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں بولتا۔ غیبت تو اس وقت ہوتی ہے جب آدمی تیسرے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ چیز طے کر لیں کہ ہم جب بھی بات کریں گے تو ہم آمنے سامنے جو ہیں وہ ایک دوسرے کا ذکر کریں۔ آپ اپنے بارے میں بتاؤ۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، قرآن کریم کے اشارے یہ بتلاتے ہیں کہ اگر کسی جگہ غیبت ہو رہی ہے اور ہم اس کو خاموش نہیں کرا سکتے ہیں، یا ہم خاموش کرائیں گے تو وہ خاموش نہیں ہوگا، تو پھر وہاں سے اٹھ جانا واجب ہے۔ اگر ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے اور بیٹھے ہوئے رہیں گے، بھی بول لینا تو اب میں ایک مرتبہ بولا ہی مت بول لو بول کے، مگر پھر بھی بول لے رہے، تو یہ ہمارا بیٹھنا یہ ہمیں اس غیبت میں شریک کر دے گا۔ آپ کو وہاں سے اٹھ کے چلے جانا چاہیے۔ اور قرآن کریم یہ بتلاتا ہے کہ جب بھی کسی مومن کے بارے میں تمہارے سامنے کوئی بات آئے
تو تمہارا یہ فرض ہے کہ فوراً اس کا انکار کرو. کہ کسی نے بھی کہا کہ میرے فلاں صاحب ایسے ہیں، تو ہمارا پہلا کام یہ ہونا چاہیے آپ غلط بولو، آپ دیکھے نہیں، آپ کو خود انہوں نے بتایا کہ میں نے ایسا کیا ہے؟ نہیں. پھر کون بتائے؟ لوگ بول رہے، لوگ بول رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو لوگوں سے سنے وہ بولنا شروع کر دے. تو حضور فرماتے ہیں یہ تو جھوٹا ہے. اور اب کوئی لوگ بتا رہے ہیں، وہ سن کے ہم کو آ کے بتا رہا ہے، تو ہم اس کی بات پر یقین کرنا چاہیے. بھئی جھوٹا حضور بول رہے اس کو جھوٹا ہے یہ، تو جھوٹے کی بات کو کیسے آپ یقین کر رہے ہیں؟ اسی لیے ایک بزرگ کے سامنے ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے غیبت کرنی شروع کی. تو انہوں نے فرمایا کہ بھی میں آپ کی بات پہ کیسے یقین کروں، آپ تو جھوٹے ہیں. اس نے کہا میں جھوٹا صحیح بول رہا ہوں. تو انہوں نے یہ حدیث سنائی. آپ نے خود نہیں دیکھا، آپ نے خود اس کو بتلاتے ہوئے نہیں سنا، لوگ بتائے، آپ مجھے آ کر بتا رہے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ ایسا آدمی جھوٹا ہے. اور جھوٹا کوئی بات بتائے تو اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس بدترین اور سنگین گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، توفیق نصیب فرمائے اس سے بچنے کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے اللہ اللہ کر لیں. ایک ہوتا ہے ذکر لسانی، ایک ہے ذکر قلبی. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ذکر لسانی ہم کرتے ہیں، زبان سے جو ذکر کرتے ہیں، اس سے بھی مقصود ہے دل میں اللہ کی یاد کو جمانا. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آدمی زبان سے ذکر کر رہا ہے اور دل غافل ہے، تو علماء نے اس ذکر پر بھی توبہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ غفلت کے ساتھ اس نے اللہ کو یاد کیا. تو اس لیے زبان سے بھی ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ دل میں اللہ کی یاد جم جائے. تو اصل ہے دل سے اللہ کی یاد. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج میں کنکریاں مارنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ اللہ کے ذکر کے لیے. ظاہر ہے کہ کنکریاں مارنا تو کوئی ذکر نہیں ہے، صفا مروہ کے درمیان چلنا کوئی ذکر نہیں ہے، اور حضور فرما رہے ہیں یہ اللہ کے ذکر کے لیے. تو دل میں اللہ کی یاد بسانے کے لیے ہیں یہ سارے اعمال. تو اس لیے زبان کے ذکر کو عادت کے طور پر کیا جاتا ہے، ورنہ اصل مقصود تو دل سے اللہ کی یاد ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ زبان سے جو ذکر کیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں دل سے جو اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ 70 حصے زیادہ اس کی فضیلت ہے. تو عام طور پر ہم لوگ زبان سے صبح و شام ذکر کرتے ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم دل سے اللہ کو یاد کریں. تو آنکھوں کو بند کر لیں اور سوچیں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، زبان سے نہیں کہنا ہے، بس دل سے سوچیں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، اور دل سے گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے. اس طرح جب ہم کوشش کرتے رہیں گے، مشق کرتے رہیں گے، تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر دل ذاکر بن جاتا ہے. دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور
نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو تو بے مقدور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، سبحان العلیم سبحان علی الملک الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ ظاہر میں ہم آپ کے بندے، اللہ حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، اللہ شرمندگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، اللہ بندگی کا سلیقہ نصیب فرما، اللہ مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اللہ زندگی کا بیشتر حصہ گزر گیا، اللہ جب ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ پچھلی زندگی کو دیکھتے ہیں، سوائے شرمندگی کے کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی ہے، اللہ ایک عمل بھی تو ایسا نہیں ہے اللہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہماری اس کی بنیاد پر نجات ہو جائے گی، اللہ ہر عمل ناقص، اللہ ہر عمل میں کوتاہی، اللہ زندگی گناہوں سے بھری ہوئی، اللہ نیکیاں بھی اللہ توبہ کے قابل اور لائق، اللہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو ایسی کہ اس کے اوپر 100 مرتبہ استغفار کیا جائے، اے اللہ جب نیکیاں ایسی ہیں تو گناہ ہیں، اے اللہ فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اے اللہ پچھلی زندگی کو اپنے قلم عفو کو پھیر کر معاف فرما دیجئے، اے اللہ آئندہ بچی کچی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اے اللہ ایمان والے ماں باپ کے گھر میں پیدا فرمایا، اے اللہ اگر آپ چاہتے کسی بے ایمان کے گھر میں پیدا فرما دیتے، اے اللہ پتہ ہی نہ چلتا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، لیکن اے اللہ آپ نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، اے اللہ جس کرم کے طفیل آپ نے ایمان والے ماں باپ کے گھر میں پیدا فرما کر اے اللہ بے شعوری کے زمانے میں ہی کلمہ ایمان پڑھوا دیا، اے اللہ اب ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ شعور کا زمانہ چل رہا ہے، اے اللہ بے شعوری میں ہم نے جو کلمہ پڑھا تھا، اے اللہ اس کلمے کو شعور والے احساس کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے دیجیے، اے اللہ اس ایمان کو بچانا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے، اے اللہ آج دنیا میں ایمان والے کہلائیں، اور اے اللہ حقیقت میں اے اللہ کل قیامت کے دن اگر بے ایمانوں میں ہمارا شمار ہو جائے، اے اللہ جو آدمی بت خانے سے اٹھ کر جہنم میں چلا جائے اس پر زیادہ افسوس نہیں ہوتا ہے، جو مسجد میں سے اٹھ کر جہنم میں چلا جائے اے اللہ اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، اے اللہ آپ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے مسجدوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ آپ نے اپنے فضل سے کلمہ ایمان کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ اگر ہم مسجدوں میں بیٹھ کر بھی جہنم میں چلے جائیں، اے اللہ ہم مسجدوں میں بیٹھ کر بھی جہنم والے اعمال کرنے میں لگ جائیں، ہم سے بڑا خسارے والا کون ہوگا؟ اے اللہ غیبتوں سے بچا لیجئے، زبان کو گندہ ہونے سے بچا دیجئے، اے اللہ حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ آپ نے اے اللہ اپنے صحابہ کرام کی آپ نے حفاظت فرمائی، وہ محفوظ ہو گئے، اے اللہ اولیاء اللہ کو آپ نے توفیق عطا فرمائی، اے اللہ وہ اپنی زندگی کو صاف ستھری رکھنے میں کامیاب ہو گئے، اے اللہ ہم بھی آپ کے محتاج بندے ہیں،
اے اللہ ہم آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی ویسی صاف ستھری زندگی عطا فرما دیجیے، اے اللہ صاف ستھری زندگی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ حضرت آپ کی رحمت جن کی طرف متوجہ ہوئی، اے اللہ ان کو آپ نے نبی بنا دیا، اے اللہ جس کی طرف رحمت متوجہ ہوئی ان کو صحابہ کا مرتبہ عطا فرما دیا، اے اللہ آپ نے جن پر نظر رحمت فرمائی اے اللہ وہ آپ کے اولیاء میں شامل ہو گئے، اے اللہ جنید بغدادی بھی تو ہماری ہی طرح انسان تھے، اے اللہ نظام الدین اولیاء بھی تو ہماری ہی طرح کسی اے اللہ گوشت پوست کے ہی انسان تھے، لیکن اے اللہ آپ نے ان پر محبت کی نظر ڈالی، اپنے اولیاء میں شامل فرما لیا، اے اللہ آپ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ آپ نے فضیل ابن عیاض جو ڈاکوؤں کے سردار تھے ان پر محبت کی نظر ڈالی، ولیوں کا سرتاج بنا دیا، وحشی جیسے وحشی کو جنہوں نے آپ کے چہیتے چچا چہیتے نبی کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اے اللہ آپ نے اس وحشی کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور وہ آپ کے نبی کے صحابہ میں شامل ہو گئے، اے اللہ ہندہ جیسی سخت دل عورت جس نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو کچا چبایا تھا، آپ نے توفیق نصیب فرمائی، وہ صحابیات میں شامل ہو گئیں، اے اللہ نہ ہم ہندہ جیسے سخت دل ہیں، نہ وحشی جیسے وحشی ہیں، نہ فضیل ابن عیاض کی طرح ڈاکو ہیں، اے اللہ ہم تو بہت کمزور دل کے مالک ہیں، اے اللہ ہم تو آپ سے اے اللہ بھیک مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی رحمتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے ان بے نیازوں کو رحمتیں عطا فرما دی، اے اللہ ہم محتاجوں کو بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے نیک بنایا تو یہ نیک بنے، اے اللہ ہم بھی تو نیک بن جائیں گے آپ کے نیک بنانے سے، اے اللہ نیک بنا دیجئے، اے اللہ اپنی ولایت کا نور عطا فرمائیے، اے اللہ اپنے قرب کا احساس عطا فرمائیے، اے اللہ اچھے انسانوں میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ اس وقت اے اللہ ہم میں سے ایک ایک کو اپنے خاص محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ نفس کے تقاضوں سے اے اللہ بچا لیجئے، شیطان کے شکنجے میں پھنسنے سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہماری صبح و شام کو قبول فرما، دن اور رات کو قبول فرما، اے اللہ ہم میں سے ایک ایک کو مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے جو والدین ہیں مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما، اے اللہ جتنے احباب یہاں موجود ہیں اے اللہ سب کو اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اللہ زندگی میں برکت عطا فرما، اوقات میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ایمان میں کمال پیدا فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اے اللہ جو جس کام میں لگا ہوا ہے اے اللہ پورے اخلاص کے ساتھ اے اللہ ان اچھے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے نصیب فرما، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اے اللہ اپنے خاص بندوں میں شامل فرما کر اس وقت تک اے اللہ ہمیں اس دنیا سے مت اٹھائیے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔